دادا کہتا تھا کہ اگر اولاد نہ ہو تو خواجہ نقشبند کی بیری کے پتے 4 گھر لے جاؤ اور پانی پی لو، زوجین اگر پی لے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ کہتے کمیونسٹ ضرور ہوں مگر دادا کی بات نہیں بھولا، میں بیری کے پتے لے لے آیا ہوں۔ یعنی کمیونزم کے تسلط کے بعد تک بھی خواجگان نقشبند اور قصر عارفاں کا یہ فیضان وہ ہے کہ کمیونسٹوں کے ذہنوں میں بھی ابھی شریعت و طریقت کی وہ بہاریں، وہ انگڑائیاں لیتی ہیں اور دلوں میں وہ پیغام ابھرتا ہے۔ یہ فیضان ہے خواجہ خواجگان کا، اور اس سری الفیض بزرگ نے یہ آستانے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ 10ویں صدی ہجری میں نقشبندی فیضان ہندوستان کی سرزمین پر آیا، نامی کے اواخر میں 10ویں صدی ہجری میں۔ پہلے بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دہلوی ہیں، دوسرے سلاسل 5ویں صدی ہجری سے آئے ہوئے، 5ویں صدی ہجری سے ہندوستان میں آئے ہوئے، 10ویں صدی ہجری میں سینٹرل ایشیا سے حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یہ تو چشت نگر ہے ہندوستان، یہاں کیونکہ حضرت خواجہ خواجگاہ غریب نواز سلطان ہند سرکار 5ویں 6ٹھی صدی کے اوائل میں 5ویں کے اواخر میں پہنچ گئے، تو 4 صدیوں بعد جو سلسلہ وہاں جائے گا اس کا نور کیسے پھیلے گا؟ حضرت خواجہ باقی اللہ دہلوی فرماتے ہیں میرے خواجہ عزیزہ علی رامیتنی رحمت اللہ علیہ سرکار نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تمہیں شہباز بخشے جائیں گے، شہباز بخشے جائیں گے طریقت کے، یہ جو سلاسل صدیوں سے جو رواج پائے ہیں وہ دہائیوں میں، یعنی دہائیوں میں وہ فیضان نقشبند یہ نسبت صدیقی کو تقسیم کریں گے، اور تم دیکھو گے کہ ہند کی سرزمین پر یہ تخم ریزی تم کرو گے نسبت صدیقی نقشبندی کی، دہائیوں میں وہ کام کرے گی جو صدیوں میں بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرحدی، قیوم زمانی، قطب ربانی، یہ وہ شہباز اول ہے خواجہ باقی باللہ کے، اور پھر حضرت مجدد الرحمہ کے شہبازوں میں مجھے کوئی ڈھونڈ کے نہیں لانا پڑے گا، خواجہ خواجگاں اور قطب دوران اور غوث زمان حضرت خواجہ قاسم صادق موڈوی رحمت اللہ علیہ نسبت صدیقی کا وہ شہباز ہے جو مجدد الفسانی کا شہباز ہے، اور مجدد الفسانی کے درس کا وہ مبلغ ہے کہ جس نے بحر و بر تک اس پیغام کو پہنچایا، اور وہ ذکر خدا کا پیغام ہے، محبت مصطفیٰ کا پیغام ہے، اور وہ حقیقت محمدیہ کے عرفان کا پیغام ہے، اور وہ اہل سنت کا پیغام ہے، اور وہ محبت خدا کا پیغام ہے جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آج صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں اتنی پشتوں کے، یعنی آپ کے پوتے پڑ پوتے یہ تشریف فرما ہیں، لیکن الحمدللہ آج ان کے وجود سے بھی دین اسلام کا پیغام عام ہو رہا ہے، اور اسی طرح وہ چراغ سے چراغ جل رہا ہے، اور جتنے بزرگوں کے نام ہیں انہوں نے اس کام کو پیچھے نہیں جانے دیا، اس کو آگے بڑھایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بزرگوں کے فیضان کو تقسیم کیا ہے، اور یہ نسبت صدیقی کے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ ہے۔ اور دیکھو یہ وہ وعدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری محبت کا حصہ قیامت تک لوگ پاتے رہیں گے، ہم نے تیرے سینے کو اپنے سینے کا جو فیضان تھا اس سے بھر دیا، مملوء کر دیا، یہ حدیث صحیح میں آتا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں جو معرفت دی تھی ہم نے تیرے سینے میں ڈالی، اور تیرا فیضان اس طرح تقسیم ہوتا رہے گا، قیامت تک اس کے آثار موجود رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اس شان سے حضور کتنے خوش ہوتے تھے، میں صرف آخری جملہ کہتا ہوں، اجازت طلب کرتا ہوں۔ دیکھو کہ شیخ کے سامنے مرید کی شان کیا بیان ہوگی جی، اور ایک نبی کے سامنے ان کے صحابی یا غلام کی کیا شان بیان ہوگی، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی چاہت دیکھو، محبت کے عجیب رنگ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ مجلس منعقد کرتا ہے، حضور نے مجلس منعقد کی ابو بکر صدیق کے لیے، اور راوی کون ہے جو بات میں ابھی بیان کرتا ہوں؟ حضرت مولا کائنات، تاجدار حلتا علی مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب خود بیان فرماتے ہیں
آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابو بکر صدیق میں اور حضرت مولا علی میں کوئی تقابل ہے، تقابل نہیں، مولا علی تو وصف بیان کرنے والے ہیں ابو بکر صدیق، شان بیان کرنے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں عن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحسان، حسان ابن ثابت کے لیے فرمایا، حسان کچھ کہا تو نے میرے ابو بکر صدیق کے لیے بھی؟ تو نے کچھ کہا؟ ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے محبوب آپ کی تعریف سے، اور آپ خوش ہوتے ہیں ابو بکر صدیق کی تعریف سے۔ حسان مزاج پہچانتا ہے رسول کا، مجھے پتا تھا کہ آپ ابو بکر کی شان کے لیے مجھے کہیں گے، میں نے لکھا ہے۔ فرمایا پھر کل کہو انا اسمع، میں سنتا ہوں تو بیان کر۔ حسان ابن ثابت بحر بسیط میں آپ نے پورا قصیدہ لکھا، حسان اثنین فی الغار المنیفی۔ آپ فرماتے ہیں اس غار میں جس کو شان بلند و بالا، جس کو شان حاصل ہے، اس میں جو مصطفیٰ کا ثانی ہے، اور قد طاف العدو بہ صعد الجبل، کہ وہ دونوں اس غار کے اندر تھے اور دشمن اس غار کا طواف کر رہے تھے۔ اگلے شعر میں حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وہ شان والا ثانی ہے محبوب کا کہ مصطفیٰ کے سارے محبت کرنے والے اہل محبت صحابہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں لم یعدل بہی رجلا من البریت، لم یعدل بہی رجلا، کہ خدا کی مخلوق میں مصطفیٰ کے ثانی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی امت میں بے نظیر اور بے مثال قائد ابو بکر صدیق۔ نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں اور اگلے لفظ کی کیا طبرانی نے لکھے حدیث کی کتاب میں، فرمایا صدقت یا حسان، حسان تو نے سچ کہا۔ اور حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے، اور اتنے خوش ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام کے نواجز، پچھلے دانت مبارک کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھے، لیکن مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اس پر سرکار اتنا ہنسے خوش ہو کے کہ آپ کے نواجز ظاہر ہو گئے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے حدیث میں سرکار کے ہنسنے کی عادت تبسم کی صرف تبسم کی تھی، دیکھ نہیں فرماتے تھے کہ منہ کھل جائے اور نواجز ظاہر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جو بہت ہی بے ساختگی سے اور بہت زیادہ جو جس پر خوشی ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ اتنا کہ نواجز کھل جائے، نواجز کہتے ہیں داڑھوں کی چیز کی۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اتنا ہنسے سرکار اور اتنا خوش ہوئے، فرمایا حسان تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، ہاں میرا صدیق ایسا ہی ہے کہ اس کا امت میں کوئی ثانی نہیں ہو۔ آپ کے دندان مبارک اس پر ظاہر ہو گئے، خوشی و مسرت کا اظہار۔ تو یہ اتصالی کیفیت ہے، یہ اتصال نبی پاک کے ساتھ، اور نبی پاک کے ساتھ جسے اتصال نصیب ہو اسے خدا کے ساتھ اتصال نصیب ہوتا ہے۔ تو خدا و مصطفیٰ کا یہ متصل سلسلہ ہے، اسی لیے اس سلسلے کے اندر جو بات ہے سریع الفیض ہونے کی اور جاذبیت کی، یہ جاذبیت نسبت صدیقی کی بھی ہے، نسبت رسولی کی بھی ہے، اور نسبت اتصالی بے تکیف بے قیاس ذات مطلق کے ساتھ، نہ اس کے کیف کو کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کسی چیز پر اس کو قیاس کر سکتا ہے۔ کہ ہست رب الناس را با جان ناس، جس کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان بندوں کو خدا سے جو نسبت ہے بے تکیف اور بے قیاس ہے، یہ کلام میں آ کیسے سکے کہ اس سلسلے میں ہے کیا؟ اللہ رب العزت جل وعلا جو بات بیان میں نہیں آ سکتی اس کی لذت سے بھی ہمارے دلوں کو آشنا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی تشریف رکھیے گیا اختتامی لمحات ہیں۔ مفکر اسلام شیخ الحدیث مناظر اسلام آپ کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔
یقیناً حاضرین کے دامن بھر گئے ہوں گے۔ اب آخری صاحب کے حکم کے مطابق ایک نعت شریف ہے